بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. یونٹ 3 کو ہم نے اس ہفتے شروع کیا تھا. اس کے 2 لیکچر آپ نے اٹینڈ کر لیے ہوں گے. آج ہم لیکچر نمبر 3 کی طرف جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک کا نام ہے ہیئرنگ، یعنی کہ سماعت، جس کو ہم قوت سماعت بھی کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایک سینس ہے ہیومن باڈی میں. اس کے بغیر ہم جو ہے اپنی زندگی کو نارمل انداز میں گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے. قوت سماعت ایک انمول عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو انسان کو دیا گیا ہے. دیگر جانور جو ہیں ان کی بھی قوت سماعت ہوتی ہے، وہ جو ان کی اپنی جو ہے لائف سٹائل کے مطابق یا اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ان کو قدرت نے دی ہے. لیکن ہم انسان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ ہیومن باڈی میں جو ہیئرنگ کا کتنا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے عام نارمل زندگی گزارنے کے لیے. تو اس کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تعارف میں اگر ہیئرنگ کے کچھ پوائنٹس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ ٹاپک کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی. بچوں، جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی والدہ، والد اور پھر انوائرمنٹ میں ہونے والی دیگر آوازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جیسے جیسے اس کی سینس ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ان آوازوں کی طرف مبذول اپنی توجہ کرتا ہے. تو ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، سنتا ہے، اس کے بعد والد کی آواز کو بھی وہ پہچانتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے جب اس کو اپنے والدین کی آواز سنائی دیتی ہے. اسی طریقے سے جب اس کی عمر تھوڑی اور زیادہ بڑھتی ہے تو اس کے والدین جو ہے اس کو کچھ کھلونے بھی لے کر دیتے ہیں. ان میں پہلا کھلونا جو ہوتا ہے عموماً جو بچوں کو دیا جاتا ہے وہ ریٹل ٹوائے ہوتا ہے. ریٹل ٹوائے جو ہوتا ہے یہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، آواز پیدا کرتا ہے. اس میں جو ہے نا کچھ کنکریاں، کچھ پیبل اس طرح کی ہوتی ہیں، پلاسٹک کے ٹوائے ہوتے ہیں. جیسے جب ان کو ہلایا جاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز کو ہم کہتے ہیں ریٹل ساؤنڈ. تو ریٹل جو ہے نا ایک اینیمل ورلڈ میں سانپ کا نام بھی ہے، ایک سنیک بھی ہے جس کو ہم ریٹل سنیک کہتے ہیں. کہ جب اس کی دم ہلتی ہے تو ریٹل ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. تو بچے کو یہ کھلونا دیا جاتا ہے کہ جب بچے کے سامنے اس کے والدین یا کوئی بھی گھر کا فرد اس ٹوائے کو جب ہلاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، بچہ آواز کی طرف دیکھتا ہے. کیا وہ ٹوائے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا جائے تو بچہ بھی اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اس کو وہ جب ہلاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے اور آواز سے وہ خوش ہوتا ہے. تو ایک میوزیکل ساؤنڈ اس کو سنائی دیتی ہے تو وہ جو ہے نا رونا بند کر دیتا ہے. تو یہ تو ہے اس بچے کے حوالے سے. پھر جیسے جیسے نشو و نما آگے بڑھتی ہے بچہ مختلف آوازیں سنتا ہے تو اور وہ اپنے ماحول میں اس کی جو ہے نا لرننگ وہ بڑھ جاتی ہے، ایکسپلور کرتا ہے مختلف آوازوں کو. تو ویسے جب اگر ہم کسی ایک عام فرد کی بات کریں بچے سے ہٹ کر، تو روزمرہ زندگی میں مختلف آوازوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. براڈلی کلاسیفائی کریں تو آوازوں کو ہم میوزیکل ساؤنڈ اور نوائس میں کلاسیفائی کرتے ہیں. کچھ آوازیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ آوازیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں. انہیں ہم شور سے جو ہے نا تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نوائس ہے، شور ہے، پالوشن ہے. اس کے مقابلے میں جو آوازیں ہمارے کانوں کو بھلی لگتی ہیں وہ جو ہے نا میوزیکل ساؤنڈ میں آتی ہیں، یا خوشگوار آوازیں تصور کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ نے بچوں یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں، ہر معاشرے میں گونگے بہرے افراد بھی پائے جاتے ہیں. وہ جو گونگے بہرے افراد ہیں تو ان کی اگر مطلب جو ہے نا وجہ تلاش کی جائے کہ پیدائشی طور پر وہ جو افراد گونگے بہرے جو ہوئے، ایک تو مطلب پیدائشی طور پر ہوتے ہیں. کچھ افراد جو ہوتے ہیں ان کے کانوں کو بعد میں کوئی نقصان پہنچ جائے تو بھی ان کی سماعت متاثر ہوتی ہے. گونگے بہروں بچوں کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی ہیئرنگ تقریباً ڈس آرڈر ہو جائے، فنکشن نہ کرے،
आवाज़ को वो सही तरीके से सुन ना पाएँ तो उनको वो इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते, और उसका आवाज़ का जो रद्द-ए-अमल है, रिस्पॉन्स है, उसको वो अपनी आवाज़ की शक्ल में, अपनी गुफ्तगू की शक्ल में अदा नहीं कर सकते, उसका इज़हार नहीं कर सकते। क्योंकि जब आवाज़ कान में जा रही है तो ये असल में एक इनपुट है जो एनवायरनमेंट से उसके कानों में आई है, कान से फिर वो जो है दिमाग तक जा रही है एक ऑडिटरी नर्व के ज़रिए। जैसे कि आपने देखा था कि आइज़ की स्ट्रक्चर में ऑप्टिक नर्व होती है जो कि पैगामात को रेटिना से पैगामात को ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन उसको फिर एनालाइज करके इंटरप्रेट करके उसका जो है ना इमेज क्रिएट करता है। इसी तरीके से कान का ताल्लुक भी दिमाग से है कि कान जो है आवाज़ को पैगामात की शक्ल में, सिग्नल की शक्ल में वो दिमाग तक पहुंचाते हैं, और दिमाग जो है वो उन आवाज़ों को ना सिर्फ अपने ज़ख़ीरा कर लेता है एक मेमोरी की शक्ल में, एक याददाश्त की शक्ल में, बल्कि जनाब जो है ना उसका फिल फॉर तजिया करके उस शख्स को ये बताता है, ये पैगाम रद्द-ए-अमल के तौर पे देता है कि उस शख्स ने अब क्या करना है रिस्पॉन्स में। तो इस तरह के अफराद जो होते हैं जिन्हें गूंगे बहरे कहते हैं, वो क्योंकि बचपन ही से आवाज़ों को सही तरीके से समात नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, तो फिर वो जो है ना उसको अदा नहीं कर पाते अपनी ज़ुबान के ज़रिए। इस तरीके से उनकी क़ुव्वत समात, उनकी क़ुव्वत गोयाई के महरूम होने की शक्ल में जो है ना वो ज़ाहिर होती है। तो ये हमारा जो है ना अल्लाह ताला का एहसान है बहुत ज़्यादा कि उसने हमें क़ुव्वत समात से नवाजा और क़ुव्वत गोयाई से नवाजा। हेयरिंग के इस टॉपिक में, इस तारुफ में हमने ये देखा कि कितनी बड़ी नेमत जो है ना हमें ये दी गई है। और बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि आवाज़ कैसे पैदा होती है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में वाइब्रेट करती हैं तो दे प्रोड्यूस साउंड। साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर। आवाज़ की जो लहरें हैं, मौजें हैं, साउंड वेव्स वो हवा के ज़रिए सफ़र करती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं एंड रीच आवर ईयर। ईयर आर द ऑर्गन यूज्ड फॉर हेयरिंग। हमारे कान जो हैं ये वो ऑर्गन है जो समात में इस्तेमाल होते हैं। योर ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। हमारे कान जो हैं इनके 3 बड़े हिस्से हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इससे पहले कि हम जो है ना कान की साख को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शन को डिस्कस करें, इससे पहले हम देखते हैं एक बड़ी दिलचस्प किस्म की मालूमाती वीडियो, और फिर जो है ना अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। How are you listening to this music right now? Well, you might know that your speakers are creating sound and your ears are listening to it. But there's a lot more going on over here. You see, all your speakers are doing right now is vibrating the particles of the air close to it. Then they vibrate the air molecules close to them, and so on and so forth. And we call this a sound wave. And eventually, when the air molecules close to your ears start vibrating, we hear sound. But how does something as boring as air molecules going back and forth make us experience something like this? Well, for that, we need to look at our ear carefully. I mean the entire structure of the ear. So let's look at how the different parts of the ear work together to make us experience sound. So our ear can be divided into 3 parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear starts with the pinna. It's the part that you can see and touch, or in my case, the part that my mom would twist quite often. Its job is to collect as much sound waves as possible and channel it into the auditory canal. The sound waves pass through the auditory canal and eventually meet the eardrum, which is shown in green over here.
The eardrum is a transparent membrane which is super sensitive to the vibrations of the air. So as the air vibrates, even the eardrum starts vibrating, just like the skin of a drum. And as you can see, the eardrum also separates the outer ear from the middle ear. This brings us to the middle ear. The middle ear consists of the three tiniest bones of the human body, and they're together called the ossicles. And they have pretty cool names. They're called the malleus, the incus, and stapes. And here's the actual picture of these three bones. And because of their shapes, they're also commonly called as the hammer, the anvil, and the stirrup. Stirrup is where you rest your feet when you're riding your horse. Alright, so as the eardrum vibrates, you can see the ossicles also start vibrating, transferring the vibrations from the eardrums to the inner ear. Now their main job is to increase or amplify the pressure of the sound waves when it reaches the inner ear. But why do we need to increase the pressure of the sound waves? Because as we will see, the inner ear consists of a liquid, not air. So the vibrations must transfer into a liquid. And you might already know that vibrating or moving particles of liquid is much harder than moving particles of air, which is why it's very easy for you to swing your arms in the air, but it's pretty difficult to do that inside water, like say in a swimming pool. And so to set this liquid in vibration, the pressure has to be high enough. And in fact, it turns out that our ossicles increase the pressure of the sound about 20 times. But how do they do that? Well, just take a look at the base of the stapes. It has such a small area compared to that of the eardrum. So when the force gets transmitted from the eardrum to the stapes, it gets concentrated in a very tiny area. And you might know when you concentrate force in a very tiny area, you increase its pressure. And that brings us to the inner ear. The inner ear consists of a bony structure, which is shown in purple. Now, as you can see, the top part of this structure consists of three semicircular rings. They help us in maintaining our balance when walking or dancing or whatever we do. So they're not involved in hearing, so not so important for us. The part that's involved in hearing is this snail-like structure. This is called the cochlea. What does it do? Well, although these bones have already started dancing to the music, nothing gets heard until these vibrations are converted to electricity and sent to our brain. And that's exactly what the cochlea does. Now the cochlea is super complex, and it's also a little mysterious. Even today, there are certain things about it we just don't know. And so we'll definitely not go into the details. But as mentioned earlier, it contains a liquid. And when the stirrup hits our cochlea, this liquid starts vibrating. And then there are some specialized cells in the cochlea that convert these vibrations into electrical signals. And these electrical signals go through the auditory nerves all the way to your brain, where it gets finally interpreted as sound. And the cells of your cochlea are amazing. The electrical impulses that they generate are super sensitive to how loud the sound is or how feeble the sound is, whether it is high frequency or low frequency. And as a result, your brain can differentiate the tiniest differences in the sound. And so you can understand different letters or words, or even understand what I'm saying right now, or hear the different notes of this music. And so to summarize, the outer ear collects the sound waves through the pinna and directs them to the eardrums. The three optical bones of the middle ear amplify these sound waves, transferring it into the cochlea.
and the cochlea converts the back and forth vibrations of the particles into electrical signals and sends it to our brain. And regardless of how many words I use to describe what's going on, the very fact that the back and forth movement of the air can be converted into this amazing experience we call sound is truly unfathomable and beyond words. جی عزیز طلبہ، آپ نے یہ معلوماتی ویڈیو بھی دیکھی اور کان کے اسٹرکچر کے بارے میں آپ نے جناب جو ہے نا بغور اس کا جائزہ لیا ہوگا کہ اس کے پارٹس کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی ڈایاگرام ہماری ٹیکسٹ بک میں بنی ہوئی ہے. یونٹ 3 ہے اس کی، یہ تھرڈ ڈایاگرام ہے، فگر 3.3 انٹرنل اسٹرکچر آف ہیومن ایئر. یہ ڈایاگرامیٹک ریپرزنٹیشن آپ جو ہے نا طلبہ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آؤٹر ایئر ہے اس کو، یہ بیسیکلی ایک فلیشی گوشت کا بنا ہوا، مسلس کا بنا ہوا فلیپس ہے، اس میں کارٹلیج موجود ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں، لیبلنگ میں بھی آپ دیکھیں ایئر پینا، ہم اس کو پینا بھی لکھ سکتے ہیں یا ایئر پینا بھی اس کو جو ہے نا لیبل کر سکتے ہیں اس پارٹس کو. تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ کان میں جو ایک سوراخ ہے، اس سوراخ ہی کے ذریعے آوازیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں ٹو ورڈ دا مڈل ایئر. یہ ایک کنال کی شکل میں جو ہے نا یہ سوراخ مڈل ایئر کی طرف جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ایئر کنال. یہ ہماری سیکنڈ لیبلنگ ہے اس میں. اور ایئر کنال جو ہے اس کو آڈیٹری کنال بھی کہتے ہیں. یہ جا کے جو ہے نا ٹرمینیٹ ہو رہا ہے ایک بڑی سینسٹیو اسٹرکچر ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایئر ڈرم، کان کا پردہ یا ٹمپینک میمبرین بھی اسے کہتے ہیں. بڑی کلاس میں آپ جائیں گے جب سیکنڈری لیول پر تو اس کا جو ہے نا آپ دوسرا نام ٹمپینک میمبرین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی سنیں گے. کان کا جو پردہ ہے یہ کنیکٹ ہوتا ہے، اس میں 3 ٹائنی بونز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی 3 یہ ہڈیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں. 3 ٹائنی بون جو ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ آواز کی جو لہریں ہیں، ساؤنڈ ویوز ایئر کنال سے ہوتے ہوئے وہ سٹرائک کرتی ہیں ایئر ڈرام کو. ایئر ڈرام جو ہے وہ وائبریٹ ہوتا ہے. جب وہ وائبریٹ ہوتا ہے تو اس سے پھر جو ہے نا وائبریشن وہ یہ جو 3 ٹائنی بون ہیں اس میں سے پاس ہوتا ہے. 3 ٹائنی بون جو ہوتی ہیں یہ ساؤنڈ وائبریشن کو فردر سٹرنتھن کرتی ہیں اور اس کو جناب جو ہے نا پھر یہ بھیج دیتی ہیں ان ساؤنڈ وائبریشن کو نیکسٹ پارٹ کی طرف، جنہیں ہم کہتے ہیں سیمی سرکولر کنالز. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچے جو ایک لیبلنگ دی گئی ہے وہ ہمارے کان کے ریجن کو دکھا رہی ہے. آؤٹر ایئر ہے، آؤٹر ایئر کی جو ڈائمینشن ہے یا جناب اس کی جو رینج ہے ڈائیگرامیٹک لیبلنگ میں وہ پنا سے لے کر یہ موجود ہے یہاں تک، یہ جسے ہم نام دے رہے ہیں ایئر ڈرم کا، اور along with the 3 tiny bones. بیٹا یہ تو ہے آؤٹر ایئر کی رینج. دین مڈل ایئر، مڈل ایئر جو ہے اس میں سیمی سرکولر کنال شامل ہیں اور اس میں ایک اور اسٹرکچر ہے ہوتی ہے وہ یہاں پہ لیبل نہیں کی ہوئی. اس کو ہم بڑی کلاسوں میں دیکھیں گے ان پارٹس کو کہ ان کے پارٹس کے کیا نام ہے اور ان کے کیا فنکشن ہے. تو وہ کیونکہ یہاں پہ لیبل نہیں کیے ہوئے اس لیول پہ میں ان کو ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. دین ہم آ جاتے ہیں انر ایئر کی طرف. انر ایئر کی ڈایاگرام کی لیبلنگ ہمیں جو دکھا رہی ہے وہ دکھا رہی ہے کہ اس میں لیبلنگ ہمارے پاس ہیں 3. سیمی سرکولر کنال کے ساتھ آپ یہ بلو شیڈ میں دیکھ رہے ہیں 2 جو ہے نا اس میں نروز ہیں
ان میں سے ایک کو جو ہے نا یہاں پہ لیبل کیا گیا ہے، دیٹ از کال آڈیٹری نروس. آڈیٹری نرو جو ہوتی ہے یہ میسیجز ساؤنڈ کے ان دی فارم آف امپلسز، اصلی پیغامات جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کی شکل میں الیکٹرو کیمیکل سگنل میں کی صورت میں یہ لے کر جاتی ہے ٹو دا برین. آڈیٹری نروس، آڈیٹری نرو جو ہے اس کا کنیکشن اس بڑی امپورٹنٹ اسٹرکچر کے ساتھ ہے جو اندرونی کان کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، دیٹ از کال کوکلیا. یہ ایک گھونگے کی شکل کا ہوتا ہے جس میں آپ کوائلڈ پارٹ دیکھ رہے ہیں یہ، اور اس میں سیال مادہ بھرا ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے جس میں ہیئر لائک اسٹرکچر بھی ہوتے ہیں جو سینسری ہوتی ہیں. یہاں پر بیسیکلی جو ہے نا ساؤنڈ ویوز کی کنورژن ہوتی ہے. ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں میکینیکل ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں وہ کنورٹ ہوتی ہیں انٹو الیکٹرو کیمیکل سگنل میں کوکلیا کے اندر، اور یہاں سے پھر یہ جو الیکٹرو کیمیکل سگنل ہیں امپلسز کی فارم میں الیکٹرو کیمیکل سگنل بن کر یہ آڈیٹری نرو کے ذریعے برین تک جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کوکلیا سے پہلے سیمی سرکولر کنال کے نیچے اور ایئر ڈرم کے ساتھ یہ ایک ریجن آپ کو نظر آ رہا ہے جو بعد میں elongated ہو کر تھوڑا سا براڈ ہو کے پھر جناب جو ہے نا ایک براڈن اسٹرکچر میں ختم ہوتا ہے، کچھ سادہ سی اسٹرکچر میں. اسے کہتے ہیں ایئر ٹیوب ٹو تھروٹ. یہ ایک کان کی ٹیوب ہے جس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے حلق سے ہے، گلے سے ہے، کہ اس میں بیسیکلی کنیکشن ہے یہ ہمارے کان سے گلے تک، حلق تک. یہ ایئر ٹیوب ہوتی ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کان میں کوئی تکلیف ہو، کان کے قطرے اگر کان میں ڈالے جائیں تو اس کا جو ہے نا ٹیسٹ ہمیں تھوڑی دیر بعد حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے. ایکچولی اس کی وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایئر ڈراپس جو ہم نے کان میں ڈالے تھے اس کی کچھ مقدار جو ہے نا جو جذب نہیں ہو سکی ہے وہ ایئر ٹیوب کے ذریعے ہمارے تھروٹ میں آ جاتی ہے. تو بیٹا یہ تو آپ نے اس کے ڈائیگرام کی ڈیٹیل اسٹرکچر کو دیکھا. اب ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف جا رہے ہیں ٹاپک کے. ہمارا ٹاپک ہیئرنگ ہے، تو اس پہ جو ہے نا اسٹرکچر کے بعد اس کی ورکنگ دکھائی گئی ہے کہ ہیومن ایئر کیسے ورک کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں اس کی جو ہے نا شیپ کیسی ہے، اسٹرکچر کیسی ہے، وہ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، یہاں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن آپ کی جو ہے نا آسانی کے لیے میں ان پوائنٹس کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان پوائنٹس کو بھی جو ہے نا سمجھ کر یاد کر لیں. یہ ہمارا پہلا پوائنٹ بیٹا یہ ہے کہ آؤٹر ایئر از لائک اے فنل دیٹ ڈائریکٹ ساؤنڈ ویوز ٹو دا ایئر کینال. ہمارا جو بیرونی کان ہے یہ ایک فنل کی طرح ہے. فنل آپ نے دیکھو کہ لیبارٹری میں بھی ہوتی ہے، اور بعض کا جو تیل کی جو شاپس ہوتی ہیں، جو فلنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ، وہاں پر بھی بعض کا جب پیٹرول کو ہاتھ کے ذریعے پائپ کے ذریعے کسی بوتل میں ڈالنا ہوتا ہے تو بوتل کا منہ کیونکہ تنگ ہوتا ہے تو اس پہ ایک جو ہے نا انسٹرومنٹ رکھا جاتا ہے، اس کو فنل کہتے ہیں. پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے عموماً وہاں پر، اور لیبارٹری میں یہ گلاس کا بنا ہوتا ہے فنل. یہ ایک فنل شیپ ہے جو کہ اس طرح ہے. فنل بھی اس طرح ایک کپ لائک ہوتی ہے اور درمیان میں اس کا سوراخ اور ٹیوب ہوتی ہے. اس طرح ہمارا کان بھی جو ہے نا وہ یہاں سے یہ شیپ دے رہا ہے فنل کی، اور یہ جو ایئر کینال ہے یہ اس کی ایک elongated ٹیوب ہے. اس طرح ہے کہ آوازیں کان کی جو آتی ہیں اس کا مقصد بھی پینا کا یہی ہے کہ آواز کی جو لہریں ہیں، آواز جو آ رہی ہے اس کو یہ کلیکٹ کرتا ہے، اکٹھی کرتا ہے اور اس کو ہماری ایئر کینال کی طرف بھیجتا ہے. Point 2. When these waves reach middle ear, they vibrate. جب آواز کی یہ لہریں ہمارے وسطی کان تک پہنچتی ہیں، مڈل ایئر تک پہنچتی ہیں تو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وائبریٹ کرتی ہیں اور کان کا پردہ جو ہے نا وہ وائبریشن میں چلا جاتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ہلچل پیدا ہوتی ہے. نمبر 3. The eardrum converts sound waves to vibration. کان کا پردہ جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ یہ کنورٹ کرتا ہے ساؤنڈ ویوز کو ٹو وائبریشن.
وائبریشن مزید مطلب جو ہے نا وہ اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں وائبریشن میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہیں, اور ان کو پھر یہ جناب جو ہے نا جو آپ نے ڈائیگرام میں دیکھی تھی 3 ٹائنی بون, ان کی طرف کان کا پردہ جو ہے نا وائبریشن کو بھیج دیتا ہے. یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں بھی 3 ٹائنی بون نظر آ رہی ہیں آپ کو. نمبر 4 پوائنٹ, دیز بونز انکریز دی وائبریشن اپ ٹو 20 ٹائمس. بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ جو 3 ٹائنی بونز ہیں جو کہ ایئر ڈرم سے کنیکٹڈ ہیں, ایئر ڈرم نے ان کو بھیجا ہے ساؤنڈ ویو ان دی فارم آف وائبریشن, تو یہ ان وائبریشن کو 20 گنا زیادہ بڑھا دیتی ہیں قوت میں, اسٹرینتھ میں. 3 ٹائنی بونز ان وائبریشن کو 20 ٹائم جو ہے نا بڑھا دیتی ہیں, طاقت میں, قوت میں, یا یوں کہہ لیں ایمپلیفائی کر دیتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ 5, ون آف دیز بون وائبریٹ ٹو دا کاکلیا. ان 3 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی جو ہوتی ہے اسمالر ٹائنی بون, یہ کیا کرتی ہے ان وائبریشن کو ساؤنڈ کے کاکلیا کی طرف جو ہے نا بھیج دیتی ہے. 6 پوائنٹ, کاکلیا از سنیل لائک پارٹ آف دی انر ایئر. کاکلیا جو ہے وہ سنیل کی طرح, گھونگے کی طرح کا جناب جو ہے نا یہ پارٹس ہے. آپ نے سنیل دیکھا ہوگا, اس پہ ایک شیل ہوتا ہے کیلشیم کا بنا ہوا, اس میں آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح کی ہمارے کاکلیا کی اسٹرکچر بھی ہے. اٹ از فلڈ ود فلوئڈ. یہ فلوئڈ سے بھرپور اس میں ایک سیال مادہ پایا جاتا ہے, ایک لکوڈ ہوتا ہے وسکس ٹائپ گاڑھا سا. اینڈ ساؤنڈ وائبریشن میک ویوز ان دس فلوئڈ. تو آواز کی جو وائبریشن ہے, آواز کے جو ارتعاش ہے, وہ کاکلیا کے اندر اس فلوئڈ میں جذب ہو کر کنورٹ ہوتا ہے. دین ہم اس پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں سائنس میں. دیز ویوز آر ڈیٹیکٹڈ بائی ریسیپٹر سیل ان دی وال آف کاکلیا. کاکلیا ایک کیونکہ سنیل ٹائپ ہے, اس میں بیسیکلی ٹیوب ہوتی ہیں کاکلیا میں. اس ٹیوب میں فلوئڈ ہے, فلوئڈ میں ٹائنی ہیئرز ہوتے ہیں, سیلیا لائک اسٹرکچر ہوتی ہیں. وہاں پر جناب یہ کنورژن ہوتی ہے. ساؤنڈ وائبریشن آر کنورٹڈ انٹو الیکٹرو کیمیکل سگنل. یہ پہلے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. کاکلیا کی وال کے اندر خاص قسم کے سینسٹیو سیل پائے جاتے ہیں. دیز آر کال ریسیپٹر سیل. وہ جناب ویوز کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کو پھر جناب جو ہے نا کنورٹ کرتے ہیں. ریسیپٹر سیل سینڈ میسج ٹو دا برین تھرو دی آڈیٹری نرو. ریسیپٹر سیل جو ہیں جو کاکلیا کی وال میں موجود ہیں, وہ ان پیغامات کو جو ہے نا آڈیٹری نرو کے ذریعے دماغ تک پہنچاتے ہیں, بھیجتے ہیں ان پیغامات کو. اور فائنل پوائنٹ بیٹا یہ ہے کہ برین انٹرپریٹ دیز سگنل ایز اے ساؤنڈ یو ہیئر. دماغ جو ہے وہ ان سگنلز کو آواز کے طور پر جو ہے نا انٹرپریٹ کرتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو ہم نے یہ آواز سنی ان کو. یہ تھی ورکنگ آف ہیومن ایئر. تو بیٹا اس پیج پر ہمارے پاس سائنس ٹیڈ بٹس بھی ہیں اور ڈو یو نو بھی ہے. تو چلتے چلتے ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس طرح ہیئرنگ کا ٹاپک جو ہے نا پھر وہ ہمارا ختم ہو جائے گا. تو پہلے ڈو یو نو, کیا آپ جانتے ہیں یور ایئر کنال پروڈیوس ایئر ویکس. ہماری یہ ایئر کنال ہے اس میں کبھی کبھی ہم جو ہے نا ویکس کی موجودگی کی وجہ سے, اس کی اخراج کی وجہ سے, یا کبھی کبھار جو ہے نا ہلکی پھلکی الجھن خارش کی وجہ سے جو ہے نا کان میں ہم کوئی تنکا یا ماچس کی تیلی ڈال کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کاٹن بڈ یوز کریں جو کہ مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں, اور اس کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے. تو یہ ویکس ہمارے کان میں خود بخود پروڈیوس ہوتی رہتی ہے. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ دس ویکس ہیلپ ٹو پروٹیکٹ دی ایئر. ہمارے کان کی حفاظت کرتی ہے. اینڈ کیپ اٹ کلین. اور یہ ہمارے کان کی صفائی بھی کرتی رہتی ہے. تو یہ تھی جناب کان میں پیدا ہونے والی, ایئر کنال میں پیدا ہونے والی ویکس کے بارے میں معلومات. تو امید آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی یہ معلومات کہ یہ بے مقصد ویکس پیدا نہیں ہوتی.
تو عزیز طلبہ آگے سائنس اسٹیٹمنٹس ہمارے سامنے ہیں، سائنسی معلومات ہیں، یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم تو انسانوں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، ہیومن ایئر کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، لیکن انوائرمنٹ میں ایکسپلور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے جو 3 اینیمل ہیں جن کو ہم بخوبی جانتے ہیں، ایک تو چمگادڑے ہیں، بیٹس، ویلز ہیں، ڈالفن ہیں۔ بیٹس جو ہوتی ہیں یہ خشکی کے جانور ہیں، میملز ہوتے ہیں، ان کے ونگس ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ متحرک ہوتے ہیں، ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اپنی گلائڈنگ موومنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹس، ویلز اور ڈالفن میرین اینیمل ہیں، سمندروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے جو جانور ہیں جن کا یہ نام آیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں اس ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ جناب پروڈیوس کرتے ہیں ساؤنڈ ویوز اینڈ لسن ٹو دا ایکو۔ یہ اینیمل ساؤنڈ ویوز پیدا کرتے ہیں، ان کی ساؤنڈ ویوز ان کے جناب جو ہے نا ماؤتھ سے ریلیز ہوتی ہیں، اور ان کی جو حرکت ہے، ان کی جو موومنٹ ہے، یا ان کی جو فلائٹ ہے، یا ویل اور ڈالفن جو پانی میں موو کر رہی ہیں، پانی کے نیچے موو کر رہی ہیں، اندر ہیں، تو ان کے منہ سے جو آوازیں خارج ہو رہی ہیں تو ان کے اپنے میڈیم میں یہ ان کی حرکت کرتے ہوئی اسپیڈ کے مقابلے میں زیادہ آگے جا رہی ہوتی ہے، آگے جا رہی ہوتی ہیں ساؤنڈ ویو اینیمل ان کے پیچھے ہیں، تو اس سے یہ آوازیں جو ہے نا آگے جا کے اگر راستے میں رکاوٹ ہے تو ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایکو، گونج۔ دیز اینیمل فائنڈ دیئر وے، تو یہ اینیمل اس طریقے سے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، نیویگیٹ کرتے ہیں۔ کیچ دیئر پرے، اپنا شکار کو بھی اسی طریقے سے یہ کیچ کرتے ہیں۔ ان اینیمل نے ڈیفینیٹلی دیگر اینیمل کو جو ہے نا ہنٹ کرنا ہوتا ہے، جو پر انہوں نے پرے کرنا ہوتا ہے، تو یہ اپنے پرے کو، اپنے شکار کو بھی ایکو لوکیشن کے ذریعے ہی تلاش کرتے ہیں، اور اپنا راستہ یعنی نیویگیشن بھی ایسے ہی یہ جناب جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ کمیونیکیٹ، ایک دوسرے سے یہ رابطہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی جناب جو ہے نا یہ اس طرح کی آوازیں پیدا کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں اپنے منہ سے، جن کو ہم ایکو ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اسی ذریعے ایک دوسرے سے یہ رابطے میں بھی رہتے ہیں، کمیونیکیشن کا آپس میں ہوتا ہے۔ اینڈ موو ود ایکو لوکیشن، جیسے کہ بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ تو تھا اینیمل کے حوالے سے، جو قدرت نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ انسان نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ انسان نے یہ سکھایا کہ ان جانوروں پہ ریسرچ کر کے، ان کے ایکو لوکیشن کے ٹاپک کو پڑھ کر، دیکھ کر، ایک بہت زبردست قسم کی جناب جو ہے نا مشین ایجاد کی ہے، ایک آلہ ایجاد کیا ہے، ایک ڈیوائس ایجاد کی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ریڈار۔ جی بالکل، ریڈار، جو کہ جناب جو ہے نا ایریل نیویگیشن میں استعمال ہوتا ہے، ایویشن میں استعمال ہوتا ہے، سول ایویشن اور ملٹری ایویشن دونوں۔ ریڈار از اے مین میڈ ایکو لوکیشن ڈیوائس۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ سائنس ٹیڈبٹس؟ مجھے امید ہے کہ آپ اس سائنس ٹیڈبٹ سے بہت زیادہ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد بیٹا ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف جائیں گے، جو ہمارا لیکچر نمبر 4 ہوگا، یونٹ 3 کا، اور اس میں ہم ریمیننگ جو سینسز ہیں ہماری اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس ایک اور معلومات کی طرف، بجائے اس کے کہ ہم آگے نیکسٹ لیکچر کی طرف جائیں، ایک چھوٹا سا پارٹ کا بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس ٹیڈبٹس مزید ہمارے سامنے ہے، یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کی معلومات ہیں جو ہمیں اس کتاب کے ذریعے معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، یو کین نیور ٹرن آف یور ایئر۔ ہم کبھی اپنے کانوں کو بند نہیں کر سکتے، جیسے ٹرن آف کر دیتے ہیں نا اپنی ڈیوائس کو، اپنے لیپ ٹاپ کو، ٹیلی ویژن کو، فریج کو، موبائل فون کو، دیگر آلات کو ہم بند کر دیتے ہیں، یہ جناب یہ ریسٹ کریں، یا جناب کیونکہ بھی ضرورت نہیں ہے، استعمال نہیں ہے، تو بند کر دیا جائے، سوئچ آف کر دیا جائے، ٹرن آف کر دیا جائے۔ کانوں کو ہم ٹرن آف بند نہیں کر سکتے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 2، your inner ear semi circular canal help to maintain body balance۔
آپ نے کان کی ساخت میں دیکھا تھا، کان کی سٹرکچر میں دیکھا تھا کہ ہماری سیمی سرکولر کنال جو ہیں مڈل ایئر کا پارٹ، ان کی بدولت ہمارے جسم کا توازن قائم رہتا ہے. ہمارا باڈی بیلنس جو ہے، ہم چاہے کسی بھی پوسچر میں ہیں، اسپیشلی اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ باڈی کا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنے میں سیمی سرکولر کنال پلے ویری امپورٹنٹ رول. نمبر 3، یور مڈل ایئر ہیز دی اسمالسٹ بون ان یور باڈی. ہمارے جسم کی سب سے اسمالسٹ بون، سب سے چھوٹی ہڈی ہمارے مڈل ایئر میں پائی جاتی ہے. جو 3 ٹائنی بون آپ نے دیکھیں ان میں سے یہ بون ہوتی ہے. اس کا نام ہوتا ہے، وہ نام جو ہے آپ نیکسٹ گریڈ میں جائیں گے، جب اگلی کلاس میں جائیں گے تو اس کو آپ اسمالسٹ بون کا نام بھی جو ہے وہ جانیں گے. 4 پوائنٹ پہ بیٹا دیکھتے ہیں، کرکٹس ہیو ہیئرنگ آرگن ان دیئر نیز. دیکھیں جناب، خالق جو ہے، خالق اللہ تعالیٰ، کس طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، ان میں سے جناب ایک مخلوق کا ذکر آیا، کرکٹ. انسیکٹس ہوتی ہیں جن کی ہم آوازیں سنتے رہتے ہیں، اکثر گراسز میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ان کی جو ہیئرنگ آرگن ہے یا ہیئرنگ اسٹرکچر ہے وہ ان کی لیگس میں ہے، ان کے گھٹنوں میں، نہ کہ ہیڈ ریجن میں. اس کی بدولت یہ جناب جو ہے نا سنتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، فراگ کین ہیئر ود دیئر لنگس. نہ آپ دیکھیں، لنگس کے ذریعے، لنگس بیسیکلی بریتھنگ میں کام آتے ہیں، بریتھنگ کے لیے یہ بنائے گئے ہیں. تو فراگ اپنے لنگس کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اپنے ماحول میں پیدا ہونے والی آوازوں کو. ان کے کان بھی ہوتے ہیں لیکن لنگس کے ذریعے بھی وہ یہ کام دے سکتے ہیں سننے کا. تو یہ ان کی ہیلپنگ ڈیوائس ہے، ایسیسری ہے جو قدرت نے ان کو دی ہے. اور سانپوں کے بارے میں ذرا دیکھیں، سنیکس ہیئر تھرو دیئر اسکن. اور سانپ تو اپنی جلد کے ذریعے بھی سن لیتے ہیں، آواز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی آواز ہے، کتنے فاصلے سے یہ آواز آ رہی ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوقات ہیں اور ان میں کس طرح کی یہ عجائبات چھپے ہوئے ہیں. آخری پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ بھی، ایلیفینٹس، ہاتھی. ایلیفینٹس ہیو دی لارجسٹ ایئر. ہاتھی کے کان بڑے بڑے کان ہیں تمام اینیمل کنگڈم میں. اینڈ دے ہیئر ساؤنڈ فرام اے ڈسٹینس آف 6 کلومیٹر اوے. ہاتھی جو ہے 6 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی آوازوں کو سن لیتے ہیں. کوئی آواز 6 کلومیٹر کے فاصلے سے پیدا ہو رہی ہے، ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. تو ان کے بڑے بڑے پنا ہونے کا، ایکسٹرنل ایئر ہونے کا یہ فائدہ ہے. پنا کا سائز جتنا بڑھ گیا ہے اتنی ہی زیادہ جو ہے نا ہیئر کلیکشن کی جو ہے نا صلاحیت بڑھ گئی ہے. ساؤنڈ ویوز کی کلیکشن بآسانی اور دور سے ہو سکتی ہے. تو یہ بہت اچھی جو ہے نا مزید ہمارے ساتھ معلومات کی سائنسی. اس کے بعد ہے ہینڈس آن ایکٹیویٹی. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم جناب جو ہے نا لیب میں کریں گے. جب کلاس میں جائیں گے اور لیب میں جب جائیں گے تو اس کو پہلے سے جو ہے نا پروگرام بنا کے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ ہینڈ آن ایکٹیویٹی کیا ہے. ماڈل بنانا ہے ہم نے کان کا بائی اسٹریچنگ اے پیس آف پلاسٹک ریپ اوور اے کنٹینر. کوئی برتن لے گے، اس کے اوپر آپ پلاسٹک کی شیٹ کو جو ہے نا پلا دیں گے، اس کو باندھ دیں گے دھاگے سے. پلیس 20-30 گرین آف ان کوک رائس. چاول کے دانے جو ہیں 20 سے 30 اس پر رکھ دیں گے پلاسٹک کے. اور ہم کیا کریں گے کہ میک نوائز نیئر پلاسٹک ریپ بائی بینگنگ ڈفرینٹ آبجیکٹ. مختلف آبجیکٹ لے کے ان کو ہم ہلائیں گے، آواز پیدا کریں گے اور اس کے قریب لے جائیں گے کنٹینر کے جس کے اوپر پلاسٹک کی شیٹ ہم نے جو ہے نا ریپ کر دی ہے، اس کو باندھ دیا. اس کے چاول کے دانے، کیونکہ آواز پیدا ہو رہی ہوگی تو اس پلاسٹک کی شیٹ میں وائبریشن پیدا ہوگا. جب وائبریشن پیدا ہوگا تو یہ رائس گرین جو ہے نا یہ بھی ہلنا شروع ہو جائیں گے. واچ دی رائس گرین جمپ. تو رائس گرین ہلیں گے. اگر آواز کی شدت زیادہ ہوگی تو یہ باقاعدہ جمپنگ سٹارٹ کر دیں گے. تو بیٹا یہ تھا یہاں تک کا ٹاپک. تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں. آپ نے بھرپور توجہ سے یہ سنا ہوا ہے.
تو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے دوبارہ اس کو سنیں، ریڈنگ کریں، اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے کسی دیگر استاد سے پوچھ سکتے ہیں، اور والدین سے بھی آپ جو ہے نا اس سلسلے میں رہنمائی لے سکتے ہیں. اور پھر جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو آپ نے اس کے ہوم ورک کو بھی کرنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.